کہ الا یا حتیٰ، کیونکہ یہ انتہا کو بیان کر رہا ہے نا، تو جس چیز جہاں پہ انتہا بیان ہوگی کیا وہ چیز پچھلے والے کا پارٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس میں جیسے وضو کی جو آیت ہے اس میں کیا آتا ہے، اب ہاتھ کا جو لفظ ہے نا وہ یہاں سے یہاں تک بولا جاتا ہے، تو یہ ہاتھ دھونا ہے کہاں تک؟ اگر صرف ید ہوتا تو پھر پورا ہاتھ دھونا پڑتا، لیکن کیا کہا، کونیوں تک. اب سوال یہ کہ کیا کوہنی کو دھونا ہے یا کوہنی اس سے پہلے تک دھونا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس ضمن میں اصول یہ ہے کہ جب ایسی چیز کا ذکر کیا جائے کہ وہ اسی جنس کا حصہ ہو، یعنی یہ مرافق جو ہیں یہ بھی ہاتھ ہی کا حصہ ہے نا، تو جب اسی جنس کے کسی شے کو اس کی انتہا بنائی جائے گی تو وہ انتہا اس میں شامل ہوگی، کونیوں سمیت دھونے کا بیان ہوگا. الل کعبین، پاؤں کے بارے میں کیا ہے، وہاں بھی الل کعبین ہے، تو وہ ٹخنوں سمیت دھونا ہے کیونکہ ٹخنے بھی پاؤں کا حصہ ہیں. لیکن جب روزے کا حکم آیا تو وہاں الفاظ آئے تو روزے کو پورا کرو رات تک، تو کیا اب یہ رات کا بھی میں حصہ شامل کروں گا روزے میں؟ نہیں. تو یہاں فرق یہ آئے گا کہ کیونکہ رات دن سے ایک بالکل الگ شے ہے، لہذا رات اس روزے میں شامل نہیں ہوگی، بلکہ جیسے ہی دن ختم ہوگا، اور دن ختم ہوتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہوا تو دن ختم ہوتے ہی میں روزہ کھول لوں.